ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گناہ سے توبہ تک کا سفر ہے۔ سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی بات پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو اور تمہارے دل میں کسی قسم کی کھٹک پیدا نہ ہو۔ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور ضرر بھی محسوس ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر دی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے۔ گناہ کے بعد کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تھوڑا وقت اور گزار لیں، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے، ابھی جوانی پڑی ہے، انجوائمنٹ کر لیں، لائف کو تو انجوائے کر لیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ہم نے توبہ موت سے پہلے کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کئی ہزار سال پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو جہاں سے بھی، لیکن ایک درخت کو اللہ تعالیٰ نے نومینیٹ کر دیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس سے منع کر دیا، روک دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارا دشمن، ہمارا جو اصلی دشمن شیطان ہے، اس نے ان کو اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا کو بہکایا، کہا کہ لازوال بادشاہ چاہتے ہو، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو، جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو یہ پھل کھا لو۔ تو کیا ہوا؟ وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کو توبہ سکھا دی۔ کیسے سکھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزانہ طور پر کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کا تعلق پا سکتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، ورنہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو۔ اسی طرح سورہ ہود میں آتا ہے کہ بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، اپنی جانوں پر ہم نے کچھ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا تو نیکی کرنی ہے، اللہ کے آگے رجوع کر رہے ہیں، توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ توبہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر سے ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے کہا کہ بارش کے لیے دعا کریں، تو حضرت عمر نے فرمایا، میں رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم سے کوئی گناہ زیادتی کا کام ہو گیا تو ندامت، نادم ہونا، پشیمان ہونا اپنے گناہوں پر،
اگر ہم پشیمان ہوں گے تو وہی توبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سے اللہ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں اللہ صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیتے، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ بعض اوقات کہا جاتا ہے پہلے تو تم گانے بھی سنتی تھی یا گانے سنتے تھے، اب تم نے گانے موسیقی چھوڑ دی. کیوں؟ پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو ہم کہتے ہیں اب تم بڑے نمازی بن گئے ہو. کوئی پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، بعد میں پردہ شروع کر لیا، ہم کہتے ہیں تم پہلے تو تمہیں سب نے دیکھا ہوا ہے، اب تم نے پردہ شروع کر دیا. کہاں ہماری ذات اور کہاں وہ دو جہانوں کا بادشاہ؟ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو معاف نہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کی غلطیوں پر ان کو یاد دہانی کروانے والے؟ توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات تواب الرحیم ہے، جو توبہ قبول کرتی ہے، جو بہت رحم والی ہے. تو ہم نے خود بھی توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور کوئی اگر گناہوں سے توبہ کا سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر ہم نے رکاوٹ پیدا نہیں کرنی، اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا تمہارا ماضی تو ایسا تھا، تم تو ایسے تھے پہلے. اللہ نے جب ہدایت دے دی، اس نے توبہ تو کر لی نا. تو انشاءاللہ ہم نے خود بھی اللہ رب العزت کے آگے خالص توبہ کرنی ہے، وہ توبہ جو اللہ کو پسند ہے. توبہ کرنے کے بعد ہم نے عزم کرنا ہے کہ ہم دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اور اپنے دل میں اس گناہ کے بارے میں نفرت پیدا کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے آگے خالص توبہ کر لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.